آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو صحافیوں کے خلاف نوٹسز واپس لیے ہیں وہ ایک خوش آئند قدم ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اظہار رائے کی آزادی اور فریڈم آف ایکسپریشن دونوں اس سے سینسٹائزڈ ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دن پہلے جو پی ٹی اے ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے، ان کا بھی نوٹس لیا جائے۔ اور میں پی ٹی اے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ویب سائٹس بلاک ہونے سے آپ نے دیکھ لیا ہے، کل جب قیدی نمبر 804 نے جیل سے پیغام بھیجا پورا پاکستان گاؤں دیہات شہر بلا استثناء باہر نکلا ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن جو اقدامات باقی ایف آئی اے یا پی ٹی اے یا پیمرا یا کوئی اور ادارہ ہے اس کو ایسے کرنے چاہیے کہ لوگوں کی آزادی اظہار متاثر نہ ہو، اور جو صحافی ہیں وہ آزادی اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے اس فیصلے پہ ذاتی طور پہ۔ میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو اس وقت جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے، وہ یورپین یونین ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے، اقوام متحدہ کی وہ جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ڈیکلریشنز ان کی وائلیشن ہے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A کی بھی وائلیشن ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے بھٹو کیس اور ملٹری ٹرائل کورٹس کیس اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ براہ راست جا رہے ہیں، جو بڑا اچھا قدم ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان کا کیس اس کی پچھلی ریکارڈنگ بھی پبلک کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ بات آپ کو حیران کن شاید لگے کہ عمران خان جب ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، شہادتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، پھر سیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قانون کے اندر کسی کو وکیل کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چوائس کا وکیل ہر ملزم کا حق ہے، آئین کے آرٹیکل 10 کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ وائلیٹ ہوا ہے۔ اور اس وقت وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، مرڈر آف اے ٹرائل ہو رہا ہے، خون کیا جا رہا ہے انصاف کا۔ دوسری بات یہ ہے، جس شخص کے لیے یہ سارا کچھ ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا، جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا نواز شریف تو اس کو سفید جھنڈی دکھائی گئی تھی، اب اس کو لال جھنڈی مل گئی ہے۔ وہ کوئی وزیر اعظم وغیرہ نہیں بن رہا، نہ وہ ملک سنبھال سکتا ہے، وہ اپنے کاروبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا، وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنبھال سکتا، اور اپنے مفادات کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ اور کوئی بند کمرے میں یا بند دیواروں کے اوپر یا بند پردے کے پیچھے کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ پاکستان کے لوگوں کو موقع دیا جائے، 5 سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے، اور کوئی سرکاری ملازم بیوروکریسی یا جو 5 گورنمنٹ سٹوجز بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ اس کو ووٹ ڈالو، اس کو نہ ووٹ ڈالو، اس طرح سے ووٹ ڈالو، اس طرح سے الیکشن لڑو۔ لوگوں کو آزادی دینی چاہیے، یہ آزاد ملک ہے، اس کا آئین آزاد کیا جانا چاہیے، اس کے میڈیا کو آزاد کرنا چاہیے، اس کے نظام قانون و انصاف کو آزادی سے کام کرنے دینا چاہیے۔ اس لیے جو اس وقت جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے وہ ایک کوشش ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے عمران خان کے خلاف جس طرح سے پہلے ایک کینگرو کورٹ کے متعصب جج سے فیصلہ لیا گیا تھا اسی کا ری پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیسکلی جس ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا تھا بطور وزیر اعظم، کہ ایسے جرم میں سزا دی گئی جس کی کبھی 76 سال میں کسی دوسرے کو سزا نہیں ملی، نہ انڈیا میں، نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، جہاں پہ آئی پی سی، بی پی سی اور پی پی سی پاکستان میں، پاکستان پینل کوڈ میں 109 میں کبھی کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ابھی تک بھی نظام انصاف کے چہرے پہ وہ داغ ہے، یہ بڑا داغ اور نیا داغ لگنے والا ہے، اور اس وقت اتنا شعور پبلک کا نہیں تھا اس حوالے سے کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ جو ہیں آپ نے سب دکھا دیا کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ جو کینگرو ٹرائل ہے اس کو بند کیا جائے اور براہ راست دکھایا جائے عمران خان کا ٹرائل، اس لیے کہ جو شہادتیں وہاں لکھی جا رہی ہیں وہ ساری رپورٹ ہو رہی ہیں، سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ فلانے گواہ نے یہ کہہ دیا، اور اس میں کون سا ایٹم بم
کا फार्मूला है जो बयान हो जाएगा तो लोग घरों में आलू गोश्त पकाने की बजाय और चने पकाने की बजाय आइटम बम घर में बनाना शुरू कर देंगे। मजाक हो रहा है, एक बहुत सीरियस मजाक हो रहा है, संजीदा मजाक हो रहा है, जालिमाना मजाक हो रहा है, बेरहमाना मजाक हो रहा है जो ट्रायल है इमरान खान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित हो गया एक दफ़ा फिर कि सबसे बड़ी पार्टी है। कैदी नंबर 804, आप याद रखिएगा सारे के जब भी इमरान और कप्तान और कैदी नंबर 804 की आवाज़ बाहर निकलेगी मैदान खिलाड़ियों से भर जाएगा। और 8 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो जीतेगा वो सिर्फ इमरान खान की पार्टी है, इसलिए कि हमारे जितने तो उम्मीदवार ही किसी ने नहीं खड़े किए हुए। एक जुल्म और हो रहा है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो ये है कि तकरीबन कई 100% इजाफा करने के बाद गैस की कीमतों में 41% इजाफा करने की समरी फिर भेजी है। आपको क्या इख्तियार है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो बैठे हुए हैं आर्जी हुक्मरान के, आप लोगों के गले काटें और लोगों के चूल्हों के ऊपर लात मारें आप, और लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर करें, माँ और वालिदैन को मजबूर करें कि वो बच्चों को मार के खुदकुशियाँ करें। गैस का बिल किस तरह से कोई 41% कबूल कर सकता है? इसलिए इसको रोकना चाहिए, और रोकने का एक ही तरीका है, वो है आज़ादाना इंतखाबात के ज़रिए से नई क़यादत सामने आए। ये जो सड़ा गला बोसीदा निज़ाम है जिसके नीचे धांधली होती है हमेशा, ये निज़ाम चलाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, एक तासुर दिया जा रहा है कि 5 तारीख तक ये साइबर केस का फैसला आने का इम्कान है, तो अगर फैसला आ जाता है उसमें सज़ा हो जाती है तो तहरीक इंसाफ का लाया हो जाए। मुझे ये बताएं, ये तासुर कौन दे रहा है? नजूमी या कोई जज दे रहा है, या कोई वकील दे रहा है, या कोई सरकारी वकील दे रहा है, ये कोई स्टेट काउंसिल दे रहा है या कोई और दे रहा है? ये जो तासुर है यही तो जुल्म की सबसे बड़ी निशानी है कि पहले से लोग पेशनगोइयाँ करना शुरू हुए हैं कि ये फैसला आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले ही हमारी अदलिया बैनुल-अक़वामी रेटिंग में कहाँ खड़ी है। अगर ऐसे फैसले, एक और फैसला कैंगरू कोर्ट का आ गया इमरान खान के खिलाफ, तो उससे बाकी जो रही थी थोड़ी सी किसी जगह के ऊपर अगर जो लोगों को एतमाद है उसको सख्त ठेस पहुँचे। अच्छा बाबर साहब, आज मिलिट्री कोर्ट्स का बेंच भी टूट गया है। सरदार तारुक मसूद के हवाले से PTI के वकला अक्सर तनकीद करते थे कि जो पहला जो उन्होंने फैसला दिया है वो उनके नज़र